اینڈ گریٹ. اگر آپ کا سیلر اکاؤنٹ کسی پالیسی وائلیشن کے وجہ سے ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو اس کا امیزون میں اپیل پروسیس پرووائڈ کیا گیا ہے. اپیل پروسیس میں آپ نے کچھ باتوں کا بڑا خیال رکھنا ہے جس میں آپ کے ایکشن پلان جو ہے اس کو وہ بہت ضروری ہے. اپیل این اکاؤنٹ آف ڈی ایکٹیویشن آر لسٹنگ ریموول. To sell on Amazon, you must adhere to your performance metrics and policies. Failure to do so may lead to the temporary deactivation of your account, removal of listing, or limit your use of the merchant fulfilled network. If your account has been deactivated or your listing has been removed, you can appeal for the reinstatement by following step below. If you believe your deactivation is an error, please follow the instruction within the page to provide an explanation. تو اب کس اپیل کیسے فائل کرنی ہے, کیسے اس کو پریپیئر کرنا ہے. ہاؤ ٹو اپیل این اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویشن ان سیلر سینٹرل. گو ٹو دا پرفارمنس اینڈ کلک اکاؤنٹ ہیلتھ. ایٹ دی ٹاپ آف دا اکاؤنٹ ہیلتھ پیج, کلک ری ایکٹیویٹ یور اکاؤنٹ. فالو دی انسٹرکشن ود ان دا پیج ٹو سبمٹ یور اپیل. دس کین انکلوڈ اے پلان آف ایکشن اور سپورٹنگ ڈاکومنٹ. پلان آف ایکشن اس کی ابھی میں ڈیٹیل دیتا ہوں. تو سپورٹنگ ڈاکومنٹ ہے وہ بہت ضروری ہیں. آپ نے وہ تمام ڈاکومنٹ جو ریلیونٹ ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے ان کو آپ نے اٹیچ کر کے اپیل فائل کرنی ہے تاکہ امیزون کی ٹیم ان کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کر سکے اور ود اینی فردر ڈیلے وہ آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کر دے. ٹو لرن مور, کریٹ اے پلان آف ایکشن فار اسٹینڈرڈ سیلنگ پرویلیج. وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کو. کلک سبمٹ ٹو سینڈ دا کمپلیٹ اپیل ٹو امیزون. آفٹر سبمٹ اپیل, مانیٹر یور ای میل فار ڈیسیژن فرام امیزون. جب آپ اپیل سینڈ کر دیں گے اپنے ریلیونٹ ڈاکومنٹ کے ساتھ, ایکشن پلان کے ساتھ, تو پھر آپ نے اپنی ای میل کو مانیٹر کرتے رہنا کہ وہ اس کا کیا ڈیسیژن کرتے ہیں. If you have received a response from Amazon for more information, click View Appeal from Account Health or submit additional document and information required your next submission. تو وہ آپ سے مزید ڈاکومنٹ بھی ریکوائر کر سکتے ہیں آپ کی اپیل کو انٹرٹین کرتے ہوئے. اگر وہ آپ سے ڈاکومنٹ ریکوائر کرتے ہیں تو آپ نے ڈاکومنٹ پرووائڈ کرنے ہیں. ہاؤ ٹو اپیل اے لسٹنگ ریموول. ان سیلر سینٹرل, گو ٹو پرفارمنس اینڈ کلک اکاؤنٹ ہیلتھ. Select the issue within the product policy compliance column. Follow instruction within page to submit your appeal or modify the detail on your listing to comply with the selling policy. After submitting your request, monitor your email for decision from Amazon. آپ نے یہ اگر وہ آپ کو اپیل کر رہے ہو لسٹنگ کی ریموول کے بارے میں تو آپ نے اپیل فائل کرنی ہے پراپر ڈیٹیل کے ساتھ, اور پھر آپ نے اپنی میل کو مانیٹر کرتے رہنا تاکہ پتہ چلے کہ ان کا ڈیسیژن کیا ہے. اگر وہ فردر ڈاکومنٹ آپ سے ریکوائر کرتے ہیں ایڈیشنل ڈاکومنٹ تو آپ نے ان کو ڈاکومنٹ پرووائڈ کرنے ہیں. اب ہم آتے ہیں ایکشن پلان کی طرف. تو آپ نے جب اپیل فائل کرنی ہے اس کے اندر کریٹ این پلان آف ایکشن ٹو ری انسٹیٹمنٹ سیلنگ پرویلیج. تو جب آپ نے اکاؤنٹ کو ری ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ نے اپیل فائل کرنی تو آپ نے کیا ایکشن پلان ترتیب دینا ہے اور وہ کیا کن سٹیپس کو کن پوائنٹس کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ واٹ از اے پلان آف ایکشن؟ اے پلان آف ایکشن شوڈ آنسر دی فالوئنگ 3 questions. واٹ واز دا روٹ کاز دیٹ لیڈ ٹو دا ایشو. کہ وہ آپ کون سی وجہ بنی جس کی وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا, یہ وجہ بھی بتانی ہے. اور وہ وجہ آپ کو کنفرم بھی کرنی ہے. وہ تو آپ کو پوائنٹ آؤٹ امیزون بھی کرے گا لیکن آپ نے کنفرم کرنی ہے. واٹ ایکشن ول یو ٹیک ٹو ریزالو دی ایشو. اب آپ کون سا ایکشن پلان لیں گے اور کون سی آپ کی ترکیب ہوگی جو اس ایشو کو ریزالو کر سکے جس کی وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہوا. واٹ اسٹیپ ول یو ٹیک ٹو پریونٹ فیوچر ایشو. اور آپ نے کون سی فیوچر پالیسی اپنے سیلر سینٹر اکاؤنٹ کے بارے میں ترتیب دینی ہے اور کون سی پالیسی کو فالو کرنا ہے جس کی وجہ سے آئندہ وہ ایشو نہ آ سکے, کیونکہ وہ پھر آپ کی اکاؤنٹ ہیلتھ کو مزید خراب کرے گا. یو کین یوز دا فالوئنگ گائیڈ لائن ٹو کریٹ یور پلان آف ایکشن. آپ کو ایک پوائنٹ آؤٹ کچھ گائیڈ لائن دے رہا ہے امیزون کہ آپ نے اپنے ایکشن پلان کو کیسے ترتیب دینا ہے. آپ نے ڈیٹیل تو اپنے پاس ہی دینی ہے. آپ نے ساری کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ مائنر ڈیٹیل کے ساتھ تمام ایکسپلینیشن سمری کی شکل میں دینی ہے. اور وہ کن پوائنٹس پہ دینی ہے وہ امیزون کیا گائیڈ لائن دے رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں. بی کلیئر اینڈ کنسائز. یور پلان آف ایکشن شوڈ بی فیکچوئل اینڈ ڈائریکٹ. آپ کی بات بالکل ڈائریکٹ اور مٹیریل ہونی چاہیے اور فیکچوئل ہونی چاہیے, فیکٹس پہ ہونی چاہیے.
آپ کی ان کو دیکھنا بہت غیر ضروری ہے بالکل. وہ اس کو کوئی سنجیدگی سے نہیں لیتے کہ آپ نے اکاؤنٹ بنایا, آپ غریب ہیں, آپ کا اکاؤنٹ بہت ویلیویبل ہے, آپ نے اس پہ بڑی محنت کی ہے, آپ بڑی توقعات لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا فیوچر ایکسپائر ہو جائے گا اگر اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہو. یہ ایسی ڈیٹیل ان کو نہیں چاہیے. فوکس آن فیکٹس اینڈ ایون لیٹ ٹو دا ایشو ریدر دین پرووائڈنگ انٹروڈکشن آف یور پروڈکٹ بزنس اینڈ کسٹمر. آپ نے آپ کے کسٹمر, اپنے بزنس, اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی وغیرہ بتانے میں ٹائم ضائع نہیں کرنا, اس کو ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ریموو ادر کویشچن اینڈ ریفرنس ٹو آن گوئنگ سپورٹ کیسز فرام سبمیشن. اوائڈ یوزنگ ایموٹیو لینگویج. آپ نے ایموٹیو لینگویج کو نہیں یوز کرنا. آپ نے اپنی اور جو دیگر ریفرنس ہے, دیگر جو کاز نہیں بنی آپ کے ڈی ایکٹیویشن کو, ان کو ریموو کر دیجئے اور ڈائریکٹ بات کیجئے جو آپ کے اکاؤنٹ کو ڈی ایکٹیویشن کا سبب بنے. پرووائڈ این ایکسپلینیشن فار آل ایشوز. سچ ڈی ایکٹیویشن کین بی ریزلٹ آف سبمیشن آف ایشوز. فار ایگزامپل, a high order defect rate can arise from negative feedback on and undelivered order. You must provide a response for each root cause in your plan of action. یہ پاسبلٹی ہے نا کہ آپ کے فیڈ بیک نگیٹو آیا ہو, اور یا آپ کے جو آرڈر ہیں وہ انفلفلڈ ہوں یا آپ نے ڈلیور نہ کیے ہوں, تو پھر آپ کو ان کے رسپانس کے اوپر, ان کے فیڈ بیک کے اوپر آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا. تو آپ نے یہ جو نگیٹو ویو آئے ہیں ان کے بارے میں, اور جو آرڈر ڈلیور نہیں ہو پائے ان کے بارے میں, آپ نے اس کی کاز اور اس کی ڈسیبلٹی اور اپنی مجبوری بتانی ہے کہ آپ نے کس وجہ سے یہ ڈلیور نہیں ہو پائے, اور وہ آپ نے پراپر فیکٹس بیس بات کرنی ہے. اور اگر ایویڈنس ہے تو ایویڈنس بھی آپ نے پرووائڈ کرنی ہے. انکلوڈ سپورٹنگ ایویڈنس آل آئٹم. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تمام جو بات کر رہے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی ایویڈنس دو, اور ایویڈنس بڑی ریلیونٹ اور پرائمری لیول کی ہونی چاہیے. میک شیور یو سبمٹ سپورٹنگ ایویڈنس فار آر پروڈکٹس اینڈ سنس دیٹ آر انڈر ریویو. You can find the list of products at the bottom of your original notification. Make sure to check the time frame requested for the document. Some require invoices from last 365 days. تو آپ نے ٹائم فریم بھی اس کے اندر مینشن کر دینا ہے کہ جس ٹائم فریم کے ساتھ آپ کی جو انوائسز ہیں وہ جنریٹ ہوتی ہیں, اور وہ آپ نے اٹیچ کرنی ہے, اور آپ نے جو بھی ڈاکومنٹ جو بھی بات کر رہے ہیں اس کی سپورٹ میں ایویڈنس دینی ہے. آپ ایسی کوئی کاز بنی جس کی وجہ سے آپ آرڈر ڈلیور نہیں کر پائے, جو کوئی مثلاً سوسائٹی میں کوئی آپ کی سراؤنڈنگ میں کوئی احتجاج, آپ کے کوئی نیچرل کلیمٹی, تو آپ نے اس کے لیے کوئی سپورٹنگ ایویڈنس لائک کوئی اخبار کا نیوز پیپر کی کٹنگ ہے, یا کوئی نیوز پیپر کا کلپ ہے, یا کوئی پبلش نیوز ہے, وہ اس کے سپورٹ میں آپ نے پروڈیوس کرنی ہے. ہائی لائٹ ایریا ان یور سپورٹنگ ڈاکومنٹ. یو کین میک یور رسپانس ریلیونٹ بائی circling and highlighting area within your document that is more important, such as assessing such supplier detail, for example name and supplier website, or causes within your term and condition. آپ نے وہ جو آپ نے بات کر رہے ہیں جو کاز بنا ہے اور جو ریلیونٹ آپ کے حق میں ایویڈنس جا رہی ہے, اور کوئی ڈاکومنٹ آپ ریپرزینٹ کر رہے ہو تو اس ڈاکومنٹ کو ہائی لائٹ کرو, اس کو سرکل کرو, تاکہ جو امیزون کی ٹیم ہے اس کو پراپرلی کنسیڈر کر سکے. یو کین ویو دا ایشو دیٹ لیٹ یور ڈی ایکٹیویشن سبمٹ اپیل ٹو دی اکاؤنٹ ایٹ. تو آپ اس جو آپ ترتیب دے چکے ہو, آپ تیار کر چکے ہو, اور سمری آف یور ایکشن پلان اور اپیل کے لیے, دین آپ اس کو سبمٹ کر دو. یہ بڑا ضروری ہے کہ جب آپ نے اپنی اپیل فائل کرنی ہے تو اس کو 2 یا 3 دفعہ ریویو کر لینا ہے. آپ کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ پراپر ہونی چاہیے. آپ ان کو جو آپ اپنی سمری کو اگر انگلش میں لکھ رہے ہو تو آپ اس کو گرامرلی پہ جاؤ اور اس کو اچھی طرح اس کی انگلش اور گرامر اسپیلنگ چیک کر لو. اس کے اندر جو اگر ریلیونٹ کوئی ڈاکومنٹ ہے تو اس کی جو ڈاکومنٹ اگر ایویڈنس کے طور پر پیش کر رہے ہو تو اس کی جو پکسل ہیں وہ بھی دیکھ لو کہ وہ پراپرلی ڈسپلے ہو رہا ہو. تو آپ نے اپیل ایسے فائل کرنی ہے کہ آپ اس کو خود ریڈ کر کے انڈرسٹینڈ کر پائیں. یہ چونکہ ہیومن مائنڈ یوز کرے گا, امیزون ہیومن مائنڈ یوز کر کے آپ کی اپیل کا فیصلہ کرے گا, روبوٹک نہیں ہوگا, کیونکہ ریزن بیسڈ فیصلہ ہوتا ہے. اور وہ اس کو آپ کے حق میں اگر فیصلہ کرتا ہے تو وہ ہیومن مائنڈ بیٹھی ٹیم ہوگی جو ہیومن مائنڈ یوز کریں گے اور وہ اپیل کا فیصلہ کریں گے. اور آپ پھر امید رہیں کہ اگر آپ یہ کنڈیشن فلفل
کر لی ہے اور آپ نے اپیل فائل کی ہے تو پھر فیصلہ آپ کے حق میں آئے.